اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ جو کتاب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے یعنی قرآن، کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو نکالیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف اللہ کے حکم سے، اس رستے کی طرف جو راستہ اسی خداوند قدوس کا ہے جو غالب بھی ہیں اور تمام صفات حمد کے مستحق بھی ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات قدوس جس نے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قرآن اتارا ہے اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے اور منکروں کے لیے جو اللہ کی کتاب کے اللہ کے انبیاء سے منکر ہیں، عذاب دردناک. اور اس کے بعد پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ کفار جو منکرین ہیں ان کے انکار کا سبب کیا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حیات دنیا کو حیات آخرت پر ترجیح دے دی ہے، یعنی جن کو حیات دنیا زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے آخرت سے. اور صرف یہ نہیں کہ خود بھٹک گئے بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کج روی اختیار کریں، صراط مستقیم کے بجائے اس راستے پہ رہیں جو راستہ جو ہے حق پہ جانے والا نہیں بلکہ ٹیڑھا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے. اسی لیے اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ انہی آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے ہادی بنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہادی، ہدایت دینے والے. اللہ کا قرآن جو ہے وہ بھی ہادی ہے، ہدایت دینے والا. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہے ہدایت کی طرف دعوت دینا، صراط مستقیم کی طرف بلانا، صراط مستقیم کے بارے میں بتلانا، اور ایک ہے کسی کو منزل مقصود پہ پہنچانا. تو یہ بلانا جو ہے اور دعوت دینا جو ہے یہ پیغمبروں کا کام ہے، اور پیغمبروں کے بعد ان کے ورثاء جو علماء ہوتے ہیں ان کا کام ہے. باقی کسی کو منزل مقصود پہ پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. ہمیشہ ایک بات یاد ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہدایت دینے کے لیے آئے.
اللہ کا قرآن نے ہدایت دینے کے لیے آئے، تمام انبیاء اور رسول ہدایت دینے کے لیے آئے، میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے کے لیے آئے، لیکن توفیق ہدایت یا ہدایت کی اس منزل مقصود پہ پہنچا دینا، ہدایت نصیب کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے رستے کھول دیتے ہیں، اور جس کو نہیں چاہتے ہیں اس کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھا کریں، ہدایت کرنا الگ بات ہے، ہدایت پہ پہنچانا جو ہے یہ الگ بات ہے۔ اللہ کے انبیاء ہدایت کرنے والے ہیں، ہدایت پہ پہنچانا جو ہے وہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس مسئلے کو سمجھا کریں، جیسے کہ میرے محبوب سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، کہ یا اللہ یہ دلوں کے پھیرنے والا، میرا اللہ دید کو نظر کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم فرما دے۔ اسی لیے ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرما دے۔ ورنہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ ہدایت پر ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، لیکن پھر وہ ہدایت مانگ رہا ہے تو منع ہوتا ہے کہ ہدایت پہ جمے رہنا۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ ہدایت کرنا الگ چیز ہے، ہدایت پہ پہنچانا الگ چیز۔ اب دیکھو اس کی چھوٹی سی مثال ہے، آپ حج پہ آئے ماشاءاللہ، آپ نے کسی سے پوچھا کہ جی باب السلام کدھر ہے، اس نے بتا دیا کہ جی آپ اونچ چلے جائیں، آپ جو باب الفتح ہے وہ اسی طرف باب السلام ہے۔ تو یہ ایک ہدایت ہے، لیکن کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے اس دروازے پہ کھڑا کر دینا یہ الگ چیز ہے، یعنی بتلا دینا، اشارہ کر دینا اور سمت بتلا دینا، جہت بتلا دینا، ہدایت تو ہے، لیکن اس جگہ پہ پہنچانا جو ہے یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ تو یہ بتلا دینا انبیاء کا کام ہے، بتلا دینا انبیاء اور علماء کا کام ہے، لیکن اس منزل مقصود پہ پہنچانا جو ہے وہ میرے اللہ کا کام ہے، اور یہ ہدایت جو ہے یہ بھی اللہ کے حکم ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَوْلُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، فرمایا هُوَ الْهَادِي لِمَنْ قَدَّرَ لَهُ الْهِدَایَةَ وَلَا يَدَعُ رَسُولِهِ الْمَبْعُوثِ عَنْ أَمْرِهِ يَهْدِيهِمْ۔ میرے آقا اللہ پاک نے فرمایا کہ هُوَ الْهَادِي، اصل ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لِمَنْ قَدَّرَ لَهُ الْهِدَایَةَ، جس کے لیے اللہ نے تقدیر میں فیصلہ کر دیا ہدایت کا کہ وہ میرے رسول پاک کے ہاتھوں پہ ہدایت لائیں گے۔ المبعوث عن امرہ، اللہ کے پیغمبر جو اللہ کے حکم سے بھیجے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو رستہ دکھائیں، اور وہ کدھر بلاتی الی صراط العزیز الحمید، العزیز الذی لا یمانع ولا یغالب بل هو القاہر لکل ما سواہ۔ اللہ کی صفت ہے العزیز، عزیز کا معنی کیا ہے؟ غالب، ایسا غالب کہ جس پہ کوئی غالب نہ آ سکے، ایسا غالب جس کے حکم کو کوئی رد نہ کر سکے، بلکہ وہ ہر چیز پہ زبردست ہے، قوت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا تمام چیزوں پہ کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ الحمید، حمید معنی محمود، المحمود فی جمیع افعالہ واقوالہ وشرعہ وامرہ ونہیہ، الصادق فی خبرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ محمود ہے۔ کیا معنی؟ کہ تمام افعال، تمام اقوال، تمام احکام، تمام اوامر، تمام نواہی جو ہیں وہ سب صفت حمد ہے، قابل حمد ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، کہ تمام نعمتوں کا مالک حقیقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تمام اصول نعم، تمام فروع نعم جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو جب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو حمد کی لائق بھی اسی کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا العزیز الحمید الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہا بعض مستانفا مرفوعا وقراء اتباع صفت الجلالۃ۔ اس کو بعض علماء نے پڑھا ہے العزیز الحمید اللہ الذی، اور بعض نے پڑھا العزیز الحمید بس، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض
فرمایا کہ یہ اس میں جلالہ ہے کہ سب چیزوں کا جو آسمان و زمینوں میں ہے ان کا مالک حقیقی اللہ ہے. اس لیے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے محبوب آپ اعلان کر دیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کر دیں کہ اے لوگوں اللہ پاک نے تم سب کی طرف مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے اور تمام چیزوں کا مالک میرا اللہ ہے, آسمانوں اور زمینوں کا مالک میرا اللہ ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. یاد رکھیں کہ جیسے میں نے خلاصہ درس میں کہا تھا کہ ویل کا معنی کیا ہے, ہلاکت, یعنی ہلاکت ہے ان کے لیے کافروں کے لیے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ویل جو ہے اسم واد فی جہنم, جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے, یعنی کافروں کے لیے وہ جہنم کی وادی ہے. دونوں باتیں ہیں, جہنم کی وادی بھی تو ہلاکت ہے اور ہلاکت بھی تو ہلاکت ہے. اس لیے فرماتے ویل لہم یوم القیامت, کافروں کے لیے ہلاکت ہے قیامت کے دن. کیوں؟ اذ خالفوک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکذبوک, میرے محبوب نے آپ کی تکذیب کی ہے اور آپ کی مخالفت کی ہے تو اب قیامت میں ان کے لیے ہلاکت رسوائی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم وصفهم بانهم يستحبون الحیاۃ الدنیا علی الاخرہ ای یقدمون ویصرون علیہا ویعلمون للدنیا ونسوا الآخرۃ وترکوها وراء ظہورہم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر لوگ جو ہیں انہوں نے اصل میں دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پہ. انہوں نے کہا دنیا ہے, آخرت کیا ہے پتہ نہیں, مرے گا کون اٹھے گا کون نہیں اٹھے گا, کیا ہوگا اللہ جانے, کہاں جنت ہے, چھوڑو بھائی بس دنیا ہے, کھاؤ کماؤ. تو ان نے دنیا کو ترجیح دے دی اور آخرت کو چھوڑ دیا. دنیا کو انہوں نے راجے قرار دیا اور آخرت کو بھول بیٹھے. تو جب انہوں نے آخرت کو بھول بیٹھے تو ان کے لیے پھر آخرت میں رسوائی اور ہلاکت کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور یہ کافر خود بھی کافر ہیں, خود بھی معاند ہیں, خود بھی مکذب ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں. لوگوں کو کیسے روکتے ہیں؟ ایک تو جیسے مشرکین مکہ نے باقاعدہ اللہ کے گھر کے باہر چوکیاں لگائی ہوئی تھی, جو بندہ آتا اس کو کہتے ہیں حضور کی خدمت میں نہیں جانا, اللہ کے نبی کے پاس نہیں جانا. اور ایک معنی یہ ہوتا ہے روکنے کا کہ جب بت بنائے ہوئے ہیں لوگ بتوں کی عبادت کریں تب بھی ہدایت سے روکیں. گمراہی پھیلانا, بدعات کا جاری کرنا, کفر شرک کا جاری کرنا, یہ بھی تو لوگوں کو روکنے والے کام ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اللہ کے راستے سے کیا مانا؟ وَهِيَ اتِّبَاعُ الرُّسُلِ, اللہ کے رسولوں کی اتباع سے لوگوں کو روکتی ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن تَكُونَ سَبِيلُ اللَّهِ وَجِنْبَائِةً عَائِلَةً وَهِيَ مُسْتَقِيمَةٌ فِي نَفْسِهَا لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا وَلَا مَنْ خَذَلَهَا بِابْتِغَائِهِمْ بِجَهْلٍ وَضَلَالٍ بَعِيدٍ الْحَقِّ وَلَا يُرْجَىٰ لَهُمُ الْحَظُّ هَٰذِهِ صَلَاحٌ. اللہ نے فرمایا دراصل یہ چاہتے ہیں کہ بس اسی طرح ٹیڑھے میڑھے جیسا ہے چلتا رہے, حالانکہ اللہ کا دین کا رستہ جو ہے مستقیمۃ, اللہ کا رستہ دین کا جو ہے بالکل سیدھا ہے. لا یضرها من خالفا, ساری دنیا بھی مخالفت کرے اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور نہ وہ لوگ جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں, حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ خود گمراہی میں جا پڑے ہیں. لا یرجا لہم, اب ان کے لیے کسی صلاح اور بہتری کی آسرا اور امید نہیں رہی. ان کے بعد اب اس آیت میں جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے اب اس کو غور کریں اور سمجھیں. فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. اب ان آیات میں سمجھیں کہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے کوئی رسول اور کوئی پیغمبر آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں, یعنی اس زبان میں جاننے والا, وہ زبان بولنے والا
اور اسی زبان میں دعوت دینے والا. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ اس قوم کی زبان کے مطابق اس زبان کو جاننے والے, سمجھنے والے, بولنے والے اور دعوت دینے والے. اس بات کو سمجھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جتنے پیغمبر گزرے ہیں, اب مثلا دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام حالانکہ عراق کے رہنے والے ہیں, ان کی زبان جو تھی وہ عراقی تھی, لیکن جب وہ ہجرت کر کے عراق کو چھوڑ کے شام کی طرف آئے تو پھر شامی زبان سیکھے. پھر اللہ نے ان کو اسی شام کی قوم کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا تو اسی زبان میں ان کو دعوت دینا سکھلایا. اسی طرح جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب اپنے اپنے علاقے میں, اپنے اپنے قوم میں ان کی زبان جاننے والے, اسی زبان میں دعوت دینے والے آئے ہیں تاکہ قوموں کو سمجھنے میں آسانی ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیجا ہے؟ آپ کی ولادت, آپ کا جائے پیدائش کیا ہے؟ مکہ مکرمہ. آپ کا مقام ولادت اور مقام بعثت کیا ہے؟ سرزمین حرم. اور یہ کیا تھا؟ عرب علاقہ تھا, عربی زبان تھی. اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھی عربی زبان والا دیا اور اللہ نے قرآن بھی عربی زبان میں اتارا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام علماء لغت نے یہ تحقیق کی ہے, اللہ کی شان ہے کہ تمام دنیا کی زبانوں میں سب سے افضل, سب سے جامع, کامل زبان جو ہے وہ لغت عربی ہے. اسی لیے ایک روایت مبارک میں, ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے محبوب نے, حبیب کبریا نے, رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو احب العرب لثلاث. آپ نے فرمایا اپنی امت کو ہدایت دی کہ عرب لوگوں کو 3 وجہ سے محبت کیا کرو عرب سے. اپنی ساری آنے والی امت کو قیامت تک حضور نے ہدایت فرمائی کہ عرب جو ہیں ان سے محبت کرو. اور محبت کرنا جو ہے لثلاث, وہ 3 وجہ سے ہے. ایک وجہ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا انی عربی. سب سے بڑی وجہ عرب سے محبت کرنے کی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے عربی بنایا ہے. تو جب محمد مصطفیٰ عربی ہیں, ہمیں عرب سے محبت ہوگی تو حضور سے محبت ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا وَكَلَامُهُ عَرَبِيٌّ, اللہ نے جو مجھے قرآن دیا وہ بھی عربی ہے. اور فرمایا وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ, اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی. یعنی 3 وجہ سے فرمایا کہ عرب سے محبت کرو. ایک تو میں بھی عربی, قرآن بھی عربی اور جنت کی زبان بھی عربی. گو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ حدیث جو ہے درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. تو لہذا جب درجہ حسن تک ہے تو اور ہے بھی فضائل میں, تو اس لیے ایسی حدیثوں کو محدثین عمل کرتے ہیں اور اس کو لے لیتے ہیں. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو میرے اللہ نے پیدا فرمایا تو اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا آسمانوں میں, اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل فرمایا. آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کی زوجہ مطہرہ بی بی حوا کو پیدا فرمایا. تو یہ بھی علماء صراحت فرماتے ہیں کہ اس وقت آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا, جنت میں رہنا جو ہے, اور اس وقت جو زبان تھی آدم علیہ السلام کی وہ بھی عربی.
اور پھر اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا ہے تو پھر دیگر زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا ہے، اور اترتے ہوئے بھی ان کی زبان عربی تھی، اس میں تبدیلی کے بعد وہ زبان جو ہے پھر عبرانی بن گئی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف علوم و لغات کا علم عطا فرمایا، پھر وہ زبان سریانی کے بھی عالم بن گئے۔ اور اسی طرح بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے، یاد رکھیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام تمام پیغمبروں پہ کتابیں لے کے آئے ہیں، یاد رکھیں یہ کتابیں جو ہیں یہ 4 کتابیں نہیں بلکہ 123 کتابیں ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں، ان میں مشہور جو ہیں وہ یہ 4 ہیں، یاد رکھ لیں، ورنہ کتابیں صرف اللہ نے 4 نہیں بھیجی، اللہ نے لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، 313 تو صرف اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 123 کتابیں اور صحائف اتارے ہیں، ان سب میں جو مشہور ہیں وہ یہ 4 ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے۔ تو یہ اللہ نے ان 4 میں ان کتابوں کو شان بخشی ہے، ورنہ کتابیں تو 123۔ تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے جو بھی کتاب اتاری ہے دراصل وہ عربی میں تھی، لیکن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو علم عطا فرمایا کہ انہوں نے اس کتاب کا عربی کے ساتھ اسی زبان میں انبیاء کو ترجمہ سکھلا دیا کہ اب وہ زبان عبرانی ہے تو عبرانی سکھلا دی، سریانی ہے تو سریانی سکھلا دی، ورنہ اصل جو ہے وہ عربی ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور اس دنیا سے کٹ جاتا ہے اور دوسری دنیا کے لیے ابتدا کرتا ہے اور اپنے اپنے قبروں میں دفن ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قبر وہی ہے جو جس میں ہم دفن کرتے ہیں، مر گیا، پانی میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا، وہی قبر ہے۔ تو مرنے کے بعد جب آدمی عالم برزخ میں ہے اور قبر میں ہے تو یہ تو صحیح احادیث مبارک سے ثابت ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر گمراہ، کہ قبر میں جانے کے بعد جو ہے وہ سوال جواب ہوگا، اور دعا کریں اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور تمام کلمے پڑھنے والے کی موت جو ہے وہ ایمان پہ ہو، اور زبان پہ آخری وقت میں کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب آدمی قبر میں ہوں گے، مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلے، اور یہ سوال جواب جو ہے یہ فوراً ہوتا ہے، باقی یہ کافروں کی شبہات ہیں اور دشمنوں کی شبہات ہیں، توہمات ہیں، خیالات فاسدہ ہیں کہ جی میت تو تلاجے میں رکھی ہے اور کولڈ اسٹوریج میں رکھی ہے، اور فرشتے کیسے آتے ہوں گے؟ تو ماں کے پیٹ میں فرشتے کیسے آتے ہیں؟ اگر ماں کے پیٹ میں فرشتے آ سکتے ہیں اور ماں کو بھی پتہ نہیں، باپ کو بھی پتہ نہیں، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، تو تلاجے میں یا قبر میں فرشتوں کا جانا کیا مشکل ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد، اور یہ بھی یاد رکھیں گے جو جھگڑے ہیں نا آج کل، جو سنتے ہیں جی نہیں سنتے ہیں جی فلاں ہے، یہ تو ہمارا مسئلہ، ہم دنیا کے مسائل کو بھی نہیں سمجھ سکے اور لڑ رہے ہیں مرنے کے بعد والے مسائل کو۔ تو اگر مرنے کے بعد آدمی بالکل لاشعی ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں، تو پھر سوال جواب کا کیا معنی ہے؟ تو ان سوالات میں جو میرا مقصد ہے کہنے کا وہ سمجھیں کہ جب وہ سوال جواب ہوں گے تو وہ بھی لغت عربی میں ہوں گے۔ 3 سوال پوچھے جائیں گے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو عربی میں پوچھیں گے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟
ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور اس جوان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو تینوں سوال عربی میں ہوں گے اور ہر مرنے والا جواب جو ہے وہ عربی میں دے گا، اللہ اس کے علم عطا فرما دیں گے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ گویا عالم برزخ کی زبان بھی عربی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو اہل جنت کی زبان جو ہے وہ بھی عربی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ عربی زبان جو ہے اللہ نے اس کو فطرت انسانی سے ایک ایسا تعلق جوڑا ہوا ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں وہ لذت، وہ حلاوت، وہ کشش اور وہ اثر، وہ جامعیت نہیں ملتی جو لغت عربی میں ہے۔ حتیٰ کہ آج کی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک باپ اور بیٹے نے، اندازہ کریں باپ بھی بیٹا بھی، 1 مہینے میں اللہ کا قرآن یاد کیا ہے۔ اب اندازہ فرمائیں، اب باپ کی عمر باپ کی ہوگی، بیٹے کی ہوگی، لیکن دونوں باپ بیٹے نے صرف 1 مہینے کی مدت کے اندر اللہ کا پورا قرآن حفظ کر لیا۔ قرآن عربی ہے، اللہ نے ایسا اس زبان کو آسان کر دیا ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں چلے جائیں، عجمی ہیں، فارسی ہیں، وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کی زبان میں ایسی حلاوت ہے کہ جو لوگ کبھی ایک لفظ عربی کا نہیں جانتے وہ پورا قرآن یاد کر کے کھڑے ہیں۔ اور بھی عین ہی اسی طرح یاد رکھیں کہ لغت کے اعتبار سے بھی اللہ نے جو عربی زبان کو جامعیت بخشی ہے وہ کسی زبان میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا نام جنین ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام رضیع ہے، اس کے بعد بچہ جو ہے جناب وہ صبی ہے، پھر جو ہے وہ ولد ہے، پھر جو ہے وہ مراہق ہے، پھر جو ہے وہ غلام ہے، پھر جو ہے وہ شاب ہے، اس کے بعد جو ہے وہ شیخ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حرم ہے۔ اب دیکھیں ہر حالت کا الگ نام ہے جو کسی زبان میں نہیں ملتا۔ دنیا کی کوئی زبان لے آئے وہ ہر مقام پہ الگ لفظ نہیں پیش کر سکتے۔ ساری دنیا کے محاورات دیکھ لیں جو اللہ کے قرآن کی اور عربی زبان کے محاورات ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ اصحاب کہف جب غار میں گئے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کا کانوں کو بند کر دیا۔ تو اب کانوں کو بند کرنا جو ہے یعنی لفظ جو ہے ظاہراً کانوں کو بند کر دیا، مانا ہے کہ سلا دیا۔ تو یہ محاورہ جو ہے قرآن میں کہ کانوں کا بند کرنا اور مقصد ہے سلا دینا، یہ کوئی دنیا کی لغت یہ محاورہ پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ اشارہ اس طرف ہے کہ انسان جب آواز نہیں سنتا ہے، سکون ہے، تو اب وہ سو جاتا ہے، اور نیند کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے بیدار کرنے کا ذریعہ ہے وہ کان ہے۔ اسی لیے سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں تو ہر جگہ آپ کو قرآن کی آیات میں نظر آئے گا کہ اللہ نے سننے کا ذکر پہلے کیا ہے، دیکھنے کا بعد میں کیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی ہر جگہ جہاں بھی قرآن نے ذکر کیا ہے پہلے سمع کا ذکر ہے، سننے کا، بعد میں دیکھنے کا ذکر ہے، کیونکہ علماء نے فرمایا کہ تمام علوم جو ہیں غالب علم جو ہے وہ سننے سے حاصل ہوتا ہے، دیکھنے سے تو بہت کم علم ہے جو حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جنت کے بارے میں ہمیں علم ملا ہے، سننے سے ملا ہے، دیکھا تو نہیں۔ قبر کے عذاب کے بارے میں، ثواب کے بارے میں، منکر نکیر کے بارے میں، سوال و جواب کے بارے میں جو علم ہے وہ سننے سے ملا ہے، دیکھنے سے تو نہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت و عظمت کا جو علم ملا ہے وہ سننے سے ملا ہے. اللہ کی ربوبیت و الوہیت و وحدانیت کا جو علم ہے وہ سننے سے ملا ہے. نامہ اعمال اور ملائکہ کا اترنا جو ہے وہ یہ علم جو، کیونکہ سارا علم جو ہے وہ سننے سے ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آدمی اگر نیند میں ہے تو سب سے پہلے کانوں پہ اثر ہوتا ہے. آواز آتی ہے، کان سنتے ہیں. جب کانوں میں آواز آتی ہے اب تحریک پیدا ہوتی ہے کہ اٹھنے کے بعد وہ دیکھتا ہے. تو سننا پہلے ہوتا ہے اور دیکھنا بعد میں ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. تو یہ محاورہ جو ہے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پورے اللہ کے قرآن میں یہ محاورے کا ذکر ہے. پوری دنیا کی زبانیں عاجز ہیں کہ کوئی ایسا محاورہ پیش کر سکے. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ تمام دنیا کی زبانوں کو ایک طرف رکھ دیں اور عربی زبان کو ایک طرف رکھ دیں تو تمام دنیا کی زبانوں کا سیکھنا بہت مشکل ہے، لیکن عربی کا سیکھنا جو ہے بہت آسان ہے. اور عربی ایک ایسی فطری زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، اللہ کے قرآن کی زبان ہے، میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی زبان ہے. اس لیے فطرت انسانی سے اس کا ایک تعلق ہے کہ آدمی نہ سننے کے باوجود بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا، نہ جانتا ہو. عربی زبان لوگ ہیں یعنی جن کا عربی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انہوں نے عربی کے علوم پہ ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ دنیا مانتی ہے. آج دیکھیں ساری دنیا میں جو حدیث کی ہم کتابیں پڑھا رہے ہیں، سیاست کی اور پڑھ رہے ہیں، یہ سارے لکھنے والے ان میں ایک بھی عربی نہیں ہے. یعنی سب سے بڑی کتاب جو ہے بخاری شریف ہے نا، تو بخاری شریف کسی عربی نے نہیں لکھی. وہ تو بخارا اور سمرقند کے رہنے والے تھے امام بخاری محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، وہ تو بخارا کے رہنے والے ہیں. اسی طرح سب سے عظیم کتاب مسلم شریف ہے، اسی طرح سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے. سب کتابیں لکھنے والے جو ہیں وہ عجم ہیں. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان عجم کو بھی عربی زبان سے، عربی لغات سے، عربی کے علوم سے ایسا تعلق عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے عربی کتاب کی تفسیروں میں ایسا مقام پیدا کیا ہے جو پورے عالم کے لیے مسلم ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عربی کو ہر لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی ہے. اور سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ عربی. اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا ہے. یعنی اس کی زبان اگر عبرانی ہے نبی بھی عبرانی بولنے والا ہے، سریانی ہے نبی بھی سریانی بولنے والا ہے، اگر عربی ہے تو نبی بھی عربی بولنے والا ہے. اور سب سے آخری پیغمبر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عربی زبان میں بھیجا ہے. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا پیارے مدنی میرے محبوب، آپ تو ماشاءاللہ کبھی کبھی عربی کا ایسا جملہ استعمال فرماتے ہیں، ایسا کلام آپ عربی میں استعمال فرماتے ہیں کہ ہم عرب ہو کر بھی نہیں سمجھ سکتے. ایسا جمیل اور ایسا جدید اور ایسا مرصع اور ایسا کامل اور مکمل اور جوامع الکلم ایسا کلمہ ہوتا ہے عربی کا کہ ہم عرب حیران ہو جاتے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا صدیق ایسا کیوں نہ ہو کہ مجھے اللہ نے مکے میں پیدا کیا ہے، مجھے اللہ نے زمزم پہ پالا ہے، مجھے اللہ نے قبیلہ بنو سعد میں بی بی حلیمہ کے گھر میں تربیت دی ہے، اور اللہ نے میرا نام جو ہے محمد رکھا ہے. میری زبان پیاری نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان ہوگی؟ فرمایا صدیق پھر میری زبان اگر عربی میں فصیح نہیں ہوگی اور ایسے جملے نہیں ہوں گے تو پھر اور کون ہے جو عربی بول سکتا؟ اور اسی طرح دیکھیں کہ چلو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر زبان میں نبی کیوں آیا ہے؟
اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں اور دل و دماغ میں بٹھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں۔ اگر قوم کی زبان عربی ہے اور ہم عجمی بولیں تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ابھی دیکھا نہیں، اپنے حاجی ہمارے بھائی آتے ہیں، اب وہ بیچارے کچھ کہتے ہیں، وہ اگلا کچھ کہتا ہے۔ اب ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بیچاری حرم شریف میں آتی ہیں، زبان تو جانتی کوئی نہیں بیچاری، وہ کچھ کہتی ہیں اور بتلانے والا کچھ کہتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ زبان نہیں جانتی۔ تو اگر اللہ کے انبیاء آتے وہ زبان لے کر جو آگے سننے والے جانتے ہی نہ، تو ان کے لیے تو ہدایت مشکل ہو جاتی کہ وہ زبان سمجھ نہیں رہا ہے۔ پہلے تو ترجمے والا بلائیں نا، زبان سمجھیں۔ لیکن جب زبان سمجھنے والا ہو، نبی کی زبان بھی ایک ہو اور قوم کی زبان بھی ایک ہو، تو اب بات کرنا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے، ہدایت آسان ہے۔ اور دوسرا اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جب اس قوم کو ہدایت دینا، مثلا قوم بنی اسرائیل ہے، قوم نوح علیہ السلام ہے، قوم عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو ہدایت دینا مقصود ہے، تو اللہ نبی بھی ان کی جنس سے بھیجتے ہیں اور اس پیغمبر کی زبان بھی اسی قوم کی زبان ہوتی ہے۔ اب ایک بات پہ غور کریں کہ چلو ہر نبی کو تو اس کی زبان میں بھیجا گیا، لیکن میرا مدنی کس زبان میں آئے؟ لیکن آپ صرف عربوں کے نبی نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ میرا محبوب جو ہے وہ صرف عرب کے نبی نہیں بلکہ ساری دنیا کے نبی ہے۔ اب دنیا میں تو زبانیں مختلف ہیں، کہیں کوئی زبان ہے، کہیں انگریزی ہے، کہیں پنجابی ہے، کہیں اردو ہے، کہیں سندھی ہے، کہیں پشتو ہے، کہیں ازبک ہے، کہیں تاجک ہے، کہیں کوئی زبان ہے، کہیں سرائکی ہے، مختلف زبانیں ہیں۔ لیکن چونکہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ ہر زبان میں الگ کتاب اتاری جائے، تو اللہ نے ان سب زبانوں کی جو ام الالسنہ ہے، جو سب سے افضل زبان ہے، اس زبان میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی بھی افضل، اور جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ محبت الوحی بھی افضل، اور جس دن میں پیدا ہوئے ہیں وہ دن بھی افضل، اور جس زبان میں بھیجے گئے وہ زبان بھی افضل ہے، اور باقی ہر زبان میں قیامت تک کے لیے پہنچانے کے لیے اللہ نے میرے محبوب کے ایسے ایسے وارثان علم پیدا کر دیے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کا ہر زبان میں ترجمہ کر کے قیامت تک کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اسی طرح مثلا آپ عرب میں آئے ہیں اور سرزمین حرم میں ہیں، اللہ قبول فرمائے، اور سعودی حکومت کے خدمات جو ہیں اللہ قبول فرمائے، انہوں نے اس وقت تک تقریباً 13 زبانوں میں اللہ کے قرآن کے ترجمے ہو چکے ہیں، 13 زبانوں میں، اور ساری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے قرآن، ہر زبان کا ترجمہ موجود ہے۔ یہ تو وہ مشہور زبانیں ہیں 13، لیکن بہت ساری ایسی بھی زبانیں ہوں گی کہ جس کے اندر قرآن کے ترجمے کیے گئے اور ہمیں معلوم نہ ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے آپ کے ملک میں سب سے پہلے سندھی زبان میں قرآن کا ترجمہ لکھا گیا، اسی لیے سندھ جو ہے یہ باب الاسلام ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ وہاں عرب داخل ہوئے اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو وہاں پہنچایا ہے۔ تو سب سے پہلے سندھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا، اسی طرح پھر اردو میں تو کئی تراجم کیے گئے، اسی طرح فارسی میں کئی تراجم کیے گئے، اور اسی طرح پھر پنجابی زبان میں اور سرائکی میں اور پشتو میں تراجم بھی کیے گئے اور تفاسیر بھی لکھی گئیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ سب سے افضل زبان اور اعلیٰ زبان عرب تھی، اس لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عربی زبان میں بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں دونوں لفظوں پہ غور کریں، جہاں کسی اور پیغمبر کا ذکر آتا ہے وہاں آتا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو قوم کی طرف بھیجا، حضرت عیسیٰ کو قوم کی طرف بھیجا، فلاں پیغمبر کو نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا۔ لیکن جب میرے محبوب کا ذکر آتا ہے اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے سب کے لیے بھیجا ہے، تمام کائنات کے لیے بھیجا ہے، تمام عرب و عجم کے لیے بھیجا ہے، تمام مشرق و مغرب کے لیے بھیجا ہے، تمام شمال و جنوب کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے فرماتی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اللہ نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان دے کر۔ کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ اللہ کی مراد ان پہ کھول دے، ان کو سمجھا سکے کہ اللہ کے ان احکام کا مطلب کیا ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہیں اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہیں۔ اور میرے بھائی یہ مسئلہ بھی سمجھ لے، بہت سارے لوگ جو ہے نا بیچارے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ جی اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، پھر سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جی ہم کیا کریں۔ یہ بہت سارے میرے بھائیوں کو اور بہت سارے لوگوں کو یہ بہت بڑا مغالطہ ہوتا ہے، اور جی اللہ نے اس کو مسلمان بنا دیا، اس کو ہندو بنا دیا، وہ کیا کرے؟ کیوں؟ ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے اور گمراہ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ مولوی صاحب دیکھو نا، اب جو کچھ ہے وہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے، ایک آدمی چور ہے، چوری اللہ نے لکھی تھی، اور کیا کرے وہ بیچارہ۔ ایک آدمی شرابی ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، اور اس کے مقابلے پہ دوسرا مولوی ہے، عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی، اللہ نے لکھا تو بندہ کیا کرے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، یعنی اللہ زبردستی کسی کو گناہ کراتے ہیں۔ بات کو سمجھو، یعنی تمہارے ملک میں کوئی ایسا مولوی بھی آپ نے دیکھا ہے جو اپنے مقتدیوں کو زبردستی گناہ کروائے؟ آپ نے ایسا کوئی مولوی دیکھا ہے جو نماز پڑھنے کے بعد تاش لے کے آ جائے کہ جی مسجد میں بیٹھ کے تاش کھیلو، یا نماز پڑھنے کے بعد وہ کہے کہ حضرات نماز تو اب ہو گئی ہے اور باہر میں نے شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، ایک ایک پیک چڑھا لو اور پھر جاؤ۔ جب مولوی کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہتا تو خدا بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بات تو سمجھیں، معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حق کو بھی واضح کر دیا ہے اور باطل کو بھی واضح کر دیا ہے، پھر ہر بندے کو عقل دی، فہم دیا، سمجھ دی، بصر دی، سبا دی، حواس خمس دیے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی۔ اب اس کے بعد وہ اپنے اس اختیار سے جو اللہ نے دیا ہے یا ہدایت پہ جاتا ہے یا گمراہی پہ جاتا ہے، لیکن یہ اختیار دینے والا کون ہے اصل میں؟ تو اس لیے نسبت کی جاتی ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کریں، ورنہ ہدایت پر بھی ہم خود جاتے ہیں اور گمراہی کی طرف بھی ہم خود جاتے ہیں۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اپنی بیوی سے ملنا حلال ہے، غیر عورت سے ملنا حرام ہے۔ اب اگر وہ بیوی کی طرف جا رہا ہے تو یہ ہم نے اپنے اختیار سے، اور حرام کی طرف قدم اٹھا رہا ہے تو اپنے اختیار سے، اور اللہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے جانتے تھے کہ یہ میرا بندہ ہدایت پہ جائے گا یا گمراہی کی طرف، اس لیے اللہ نے لکھ دیا کہ یہ گمراہ ہے یا ہدایت والا ہے۔ لیکن جاتے ہم خود ہیں، اس پہ سزا و جزا مرتب ہوتی ہے، ورنہ پھر سزا کا کیا معنی اور جزا کا کیا معنی، جنت کا کیا معنی اور جہنم کا کیا معنی۔ لیکن ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ تو جو ہم کام کر رہے ہیں تو گویا یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو پیدا جو اس نے ہمیں کیا ہے۔ ہمیں عقل کس نے دی؟
اللہ نے ہمیں دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. اب اگر ہم اپنی نظروں سے کعبہ دیکھ رہے ہیں تو ثواب ہے، اور طواف میں بھی غیر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں تو گناہ ہے، لیکن دیکھ تو ہم رہے ہیں. اسی پہ سزا و جزا مرتب ہوگی. لیکن چونکہ آنکھیں دینے والا اور قوت پیدا نظر والی دی کس نے ہے تو اس لیے نسبت کی جاتی ہے، ورنہ اللہ کسی کو گمراہی نہیں دیتے، اللہ کسی کو جہنم کے گڑھے میں نہیں ڈالتے. اللہ تو ہمارے کروڑوں گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تو ہمیں مہلت دیتے ہیں، اللہ تو ہمیں معافی دیتے ہیں. اور جب ہم خود گمراہی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے مقدر میں یہی ہے، ڈال دو. اور اسی طرح سمجھ لو، مثال کے طور پر آسان مثال میں سمجھا دوں تاکہ اللہ کرے آپ کو اور مجھے بھی یہ بات سمجھ آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کل موٹروں میں آپ چڑھتے ہیں، گاڑی میں، کاروں میں، بسوں میں، تو اس میں ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے اور اس میں دونوں سسٹم ہوتے ہیں، کولنگ کا بھی ہیٹنگ کا بھی، یعنی ٹھنڈا کرنے کا بھی ہوتا ہے اور گرم کرنے کا بھی ہوتا ہے. اچھا، ٹھنڈے کے لیے سبز نشان ہے اور گرم کے لیے سرخ نشان ہے. اگر ہم بٹن کو سبز پہ رکھیں گے تو ٹھنڈا کرے گا، اگر گرم پہ رکھیں گے تو گرم کرے گا. اب گرمی کا مہینہ ہو اور آپ اس کو گرم پہ رکھ کے چلا دیں، یا ٹھنڈ کا مہینہ ہو سردی کا آپ اس کو سبز پہ رکھ کے چلا دیں، اور پھر وہ لوگ کہیں گے خدا کے بندے کیا کرو، پہلے سردی ہے تو ایئر کنڈیشن چلا رہے ہو، یا پہلے ہم گرمی میں مرے تو نے پھر ہیٹر چلا دیا ہے. وہ کہے جی میں کیا کروں، لکھا ہوا جو ہے یہ لکھنے والے کا قصور ہے یا بٹن پھیرنے والے کا؟ تو اب لکھا تو اللہ نے ہے لیکن بٹن کس نے پھیرا ہے؟ جس نے پھیرا ہے وہی جوتے کھائے گا. اگر اچھے پہ رہے گا تو جزا بھی لے گی اور غلط پہ جائے گا تو سزا بھی لے گی. لکھنے والے کا قصور نہیں ہے، کرنے والے کا قصور. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زبان میں پیغمبر بھیجے، قرآن بھیجا. کیوں؟ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. پھر جس کو چاہے گمراہی میں رکھیں، جس کو چاہے ہی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ اللہ غالب ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میرے لیے گمراہی کیوں تھی. وہ غالب ہے، کون مقابلہ کرے. اچھا، کسی کو ہدایت دی اور کسی کو نہیں دی، کیوں؟ وہ حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے. جس بوٹی پہ گلاب لگانا ہے وہ جانتا ہے، جہاں چمبیلی لگانی ہے وہ جانتا ہے، جہاں کانٹے لگانے ہیں وہ جانتا ہے. کسی پھل کو میٹھا بنانا ہے وہ جانتا ہے، کسی کو کڑوا بنانا ہے وہ جانتا ہے. بندے کو حق نہیں کہ وہ کہے جی کھجور کو تو میٹھا کر دیا ہے اور حنظل کو کڑوا کر دیا ہے، یہ ایسا کیوں کیا ہے نا. فرمایا وہ حکیم ہے، اس کا ہر عمل، اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل، اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن کی عظمت و حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق. کہتے ہیں جی کہ اگر طواف کے دوران میں وضو ٹوٹ جائے، یاد رکھیں کہ جمہور ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ نماز جیسے نماز ہے اسی طرح طواف. کیا مانا کہ نماز بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتی اور طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتا. تو اگر آپ کا طواف میں وضو ٹوٹ جائے طواف چھوڑ دیں اور جا کے وضو کریں. اب تھوڑا سا فرق ہے. تو ائمہ کرام فرماتے ہیں مثلا میں نے 4 چکر کیے تھے اور وضو ٹوٹ گیا تو وہ کہتے ہیں وضو کر کے آئے، جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دیں. تو باقی 3 چکر کرے گا طواف پورا ہو جائے گا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر مثلا ہم نے صرف 1 چکر کیا تھا اور وضو ٹوٹ گیا، وہ کہتے نہیں پھر اب ابتدا سے شروع کر. یعنی اگر تھوڑے سے چکر ہیں اور وضو ٹوٹ گیا تو پھر ابتدا کریں، اور زیادہ چکر کر چکا تھا تھوڑے بچ گئے تو وضو کر کے جہاں چھوڑا تھا وہاں سے ابتدا کریں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اور افضل یہی ہے، اولا یہی ہے کہ آپ دوبارہ وضو کریں اور اللہ کے گھر کی عبادت ہے اور پاک ہو کے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پاک ہو کے عبادت کو ادا کریں. کہتے ہیں جی کہ اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ کے پیسوں سے ٹوپی خرید کے یا کپڑے خرید کے غریبوں کو دیے بالکل جائز ہے. اگر آپ نے مثلا 1000 ریال زکوٰۃ دینی ہے آپ پیسے دے دیں، مرضی ہے.
آپ کپڑے لے کے غریبوں کو دے دیں، مرضی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ غریبوں کو دیں۔ پیسے دینے ہیں تو غریبوں کو دیں، اور کپڑا دینا ہے تو غریبوں کو دیں۔ اسی پیسوں کا غلہ خرید کے، جنس خرید کر کے دینا ہے تو وہ بھی غریبوں کو دیں، اور جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ ہم لوگ جب سفر میں ہوتے ہیں تو بہت سارے عرب حضرات جو ہیں وہ ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو ملانا، ظہر اور عصر کو ملانا، مغرب اور عشاء کو ملانا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر سفر میں دونوں نمازیں قصر بھی پڑھیں گے اور جمع بھی پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر میں نماز قصر پڑھیں گے، لیکن دو نمازوں کو جمع کرنا بھی جائز ہے، لیکن ان کے نزدیک جمع کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو لیٹ کر دیں، آخر وقت میں پڑھیں، اور جب سلام پھیریں تھوڑی دیر کے اندر فوراً عصر پڑھ لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز اپنے وقت میں بھی ہوگی اور کٹھی بھی ہو جائے گی، کہ مثلا آپ نے 3 بجے ظہر پڑھی، سلام پھیرا 3:15 ہو گیا، عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو آپ نے فوراً عصر پڑھ لی، تو لہذا ظہر اپنے آخر وقت میں پڑھ لی، عصر اپنے اول وقت میں پڑھ لی، اور دونوں نمازیں جمع ہو گئے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ان کے نزدیک بھی جمع کرنا جائز ہے۔ مغرب کو لیٹ کیا، آخر وقت میں پڑھی، سلام پھیرا، عشاء کا وقت داخل ہو گیا، کھڑے ہو کے عشاء پڑھ لی، تو دونوں جمع بھی ہو گئی اور سفر کے اندر آسانی بھی ہو گئی، تو لہٰذا جمع تو دونوں ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ظہر اول وقت میں پڑھ لو اور عصر بھی پڑھ لو۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، ظہر میں لیٹ کرو، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے میرے محبوب سفر میں تھے تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا آگے چلو۔ صحابہ کہتے ہیں پھر کافی دیر ہو گئی، پھر ہم نے یاد دلایا کہ سرکار ظہر کا وقت ہو گیا، ہم نے فرمایا اور آگے چلو، اور پھر ہم نے یاد دلایا، حضور نے فرمایا آگے چلو، تو حضور نے ظہر جا کے آخر وقت میں پڑھی اور عصر کو اول وقت میں پڑھا، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے کہ نماز کے اوقات ہیں اور نماز کے اوقات ہم نے معین کر دیے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس طرح ہم اپنے وقت سے بھی نہ نکلے اور دونوں نمازوں کو ہم نے جمع بھی کر دیا۔ اور اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی حکمت تو ہے نا کہ ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے، لیکن فجر اور ظہر کو تو جمع نہیں کیا جاتا، مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے، لیکن عشاء اور فجر کو کوئی جمع نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا یہ دونوں نمازیں قریب قریب ہیں کہ ایک کا وقت ختم ہو رہا ہے تو دوسری کا وقت فوراً شروع ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے۔ بہرحال تمام ائمہ کی محنتیں ہیں، فہم ہے، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب مسجد جو ہے وہ ہمارے گھر سے قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہم مسجد میں نہیں جاتے اور گھر میں جماعت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مسجد قریب ہو اور اذان آتی ہو۔ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نابینا ہوں، میں معذور ہوں، ولیس لی قائد یقودنی، اور میرا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ حضور نے فرمایا ہاں پڑھ لو۔ وہ صحابی چلا گیا، حضور نے جلدی بلاؤ صحابی کو، واپس بلاؤ۔ صحابی فرمایا هل تسمع النداء، کیا تمہیں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ اور نے کہا ہاں حضور اذان آتی۔ فرمایا عجیب، پھر نماز مسجد میں پڑھو۔ تو لہذا جن لوگوں کو مسجدوں کی اذان پہنچتی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مسجدوں میں آ کے جماعت ادا کریں۔ حتیٰ کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے قریب ہے اور پھر مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تو گویا اسے نماز پڑھی ہی نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن فضیلت سے محروم ہو گیا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر نماز مسجد میں ادا کریں اور گھروں میں نفل پڑھا کریں، گھروں میں تہجد پڑھا کریں، گھروں میں رات کی نفل، رات کی عبادت کیا کریں تاکہ گھر بھی آباد رہیں۔ کہتے جی کہ اگر میاں بیوی ایک غسل خانے میں ایک دوسرے کے سامنے غسل کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ باقی سارے کام کر سکتے ہیں تو غسل کیوں نہیں کر سکتے؟
کہتے جی میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکے، ہاں کیوں نہ دیکھیں، بالکل دیکھتے رہیں، لیکن اسی دیکھنے میں نہ رہو، کبھی دین کا کام بھی کرو۔ وہ کمرے میں جو دیکھ لیا ہے اس سے ابھی دل نہیں بھرا ہے کہ پھر غسل خانے میں بھی دیکھنا ہے، اور دیکھنے کی کیا کوئی عجیب چیز ہے، پیشاب کی جگہ ہے نہ، کیا خیال ہے کہ سونے کی جگہ ہوتی ہے؟ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے تمہاری ہے کیا؟ پیشاب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے آج کل دنیا نے اپنا دین اور علم جو ہے اسی میں برباد کر دیا۔ بہرحال جی میاں بیوی ہو دیکھنا جائز ہے، اکٹھا نہانا جائز ہے، ایک دوسرے کو نہلانا جائز ہے، سب جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کہ جو اولیاء اللہ ہیں کیا کرامات ہوتی ہیں جو اللہ دے، کیا کیا معنی؟ کرامت کا معنی ہوتا ہے کوئی ایسا امر خارق عادت اللہ اس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے جو اور نہیں کر سکتا۔ اب ہر ولی کو اللہ نے مختلف اوقات میں مختلف کرامات دی ہیں، کسی ولی کو کوئی کرامت دی، کسی کو کوئی کرامت دی، کسی کو کوئی۔ یہ کیا معنی ہے کہ کیا کرامات ہوتی ہیں جو اللہ چاہیں دے؟ کہتا ہے جی کہ میرے پاس 10 تولے سے کچھ زیادہ سونا ہے، تو اس کی موجودہ ریٹ کے مطابق جو قیمت ہے وہ بنا کے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں۔ میں مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا تھا، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، اور کوئی کام تو نہیں تھا آپ کا، لازمی عمرہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا ہے تو عمرہ بھی کریں اور ایک دم بھی ادا کریں کہ آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر آئے۔ اگر مجھے دم دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر روزے رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ جبل ابی قبیس جو ہے وہاں شق القمر کا واقعہ ہوا تھا، یہ غلط ہے۔ قمر تو آسمان پہ ہے، پہاڑ پہ کہاں سے قمر آ گیا؟ چاند آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے یا کسی پہاڑ پہ رکھا ہوا ہے؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ہے، اور حدیثوں میں ہے کہ جبل نور جو ہے وہ درمیان میں تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ایک ٹکڑا چاند کا ادھر ہے اور ایک ٹکڑا ادھر ہے، ابھی قبیس کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ میں آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں، جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو، یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کا احسان ہے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور مجھے صرف آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے اور کچھ نہیں، کیوں صحت ہوگی تو میں خدمت کروں گا نا، اگر صحت ہی نہ ہو تو میں خود کیا کروں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اب تو حجاج کرام کے آنے کے دن ہیں اور ضیوف الرحمان کی استقبال کے دن ہیں، ان کو دین سکھانے کے دن ہیں، تو اللہ پاک ہمت دے، قوت دے، صحت دے، اور بیماریوں سے آپ کو بھی مجھے بھی بتائے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم عمرے کا طواف کرنے کے لیے جب آئے تو جو رمل کرتے ہیں 3 چکروں میں، مجھے وہ بھی بھول گیا اور کندھا نکالنا بھی بھول گیا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا عمرہ بالکل ٹھیک ہو گیا، صرف آپ کو اجتباء اور رمل نہ کرنے کا جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملا، لیکن تمہارے عمرے میں کوئی حرج نہیں، آپ کا عمرہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ رمل اور اجتباء سنت ہے، واجب نہیں۔ کہتے جی کہ سچے خواب جو ہیں وہ دن میں بھی آ سکتے ہیں، آدمی سچا ہے تو ہر وقت آ سکتے ہیں، آدمی جھوٹا ہے تو ہر وقت جھوٹے۔ اصل تو یہ ہماری اپنی حالت ہے نا۔ وہ تو ایک بات ہے کہ جو خواب رات میں تقریباً یعنی رات کے آخری حصے میں دیکھا جائے وہ تقریباً زیادہ سچا ہوتا ہے، یہ مانا نہیں کہ دن کا سچا ہی نہیں ہوتا، دن کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، رات کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنے والے پر ہے، اور خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور کبھی شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں ہے اگر تمہیں کوئی برا خواب نظر آئے تو اسی وقت بیدار ہو کے 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اور بائیں طرف تھوک دیں شیطان کی طرف، اور پھر دائیں کروٹ لیٹ جائیں اور کسی کو نہ بتلائیں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔
میں رہتا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں جناب، آپ 8 کو احرام باندھیں اور مینا عرفات جائیں بس۔ میرا کس وقت داخل ہونا ضروری ہے؟ ہر بندے کے لیے 9 تاریخ کو دوپہر سے لے کر سارا دن اور ساری رات عرفات کا وقت ہے۔ جب بھی داخل ہو جائیں گے تو آپ انشاءاللہ حاجی بن جائیں گے۔ جنگ میں جو غیر مسلم عورتیں ہیں، اگر اللہ مسلمانوں کو جنگ میں فتح دے، ان کا مال جو ہے وہ مال غنیمت ہوگا، اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ بطور بامیاں ان مجاہدوں میں تقسیم ہوں گی، ان کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے۔ اب جب نہ جنگ ہے نہ جہاد ہے تو بامیاں کہاں سے آ گئیں؟ اب تو بس پیٹ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، روٹی ہے، یہی فکر ہے۔ آدمی مر جائے تو اس کا جنازہ غائبانہ پڑھنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی بندہ مر جائے تو غائبانہ جنازہ جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور پاک نے جو پڑھا تھا وہ حضور کا معجزہ تھا اور کسی کا نہیں، ورنہ حضور کے کئی صحابہ فوت ہوئے، ان کا حضور نے غائبانہ نہیں پڑھا، صرف نجاشی کا پڑھا ہے، تو یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے خبر بھی دی اور گویا نجاشی کو حضور کے سامنے کر دیا گیا۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں، جو پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے، کوئی لڑائی کے مسئلے نہیں ہیں۔ یہ تو امت کو افسوس ہے کہ دشمنوں نے لڑا دیا ہے ایسے مسائل پر۔ جماعت کرا سکتی ہے تو عورتوں کی، مردوں کی نہیں کرا سکتی۔ اللہ نے عورت کا پردہ رکھا ہے، اگر وہ مردوں کے آگے کھڑی ہو رکوع سجود کرے تم تو عورت کو دیکھتے رہو گے اس کی ایکٹنگ کو کہ کیسے اٹھتی ہے، کیسے بیٹھتی ہے، رکوع میں کیا حال ہے اور سجدے میں کیا حال ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا عورت پیچھے ہو، اس پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر عورت عورتوں میں کھڑے ہو تو پھر برابر کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی۔ حج کرنے والا تمتع کا حج کیا، اس نے حج تمتع کی بکری نہیں رکھی اور نہیں رکھی تو اب اس کے ذمہ 2 ہو گئیں، ایک حج تمتع کی بکری، ایک نہ کرنے کی وجہ سے جرمانہ، تو لہذا 2 بکریاں ادا کرے، اور اگر نہیں تو پھر روزے رکھے، توبہ کرے۔ ساتھ کھڑے ہو گئے تصویریں بنائیں گے وہ ناجائز ہے۔ کعبے کا فوٹو گھر میں لگائیں تو جائز ہے، آدمی نہ ہوں اس کے اندر۔ نے بیٹی کو جائیداد کا حصہ دے دیا، لیکن بہن نے اپنے بھائیوں کو دے دیا۔ دیکھو بات سنو، باپ بیٹی کو دے دیا، اس کو انتقال کر دو، قبضہ دے دو، پھر تمہیں بہن دے میں مانوں۔ جب زمین تمہارے پلے میں ہے وہ غریب کیا کرے گا؟ جی بھائیوں کو دیا، پتا ہے کہ جنگ تو مول نہ لوں نا، تم اپنی بہن کو انتقال کر دو، قبضہ دے دو، اب اس کے بعد دل کرے وہ تمہیں چڑھا دے تو چڑھا دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تم نے دیا نہیں تو غریب کیا کرے؟